أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. بے شک کیا مہک ہے کہ معطر ہے دماغ عالم، تخت گلشن فردوس ہے روضہ تیرا. سبحان اللہ. اے عجب بہر خیر تیری ذات، عجب بہر حقیقت پیارے، کسی خیرات نے پایا نہ کنارہ تیرا. بے شک سبحان اللہ. خدانی شب غفلت کو جگا دیتا ہے، وہ سال ہا سال راتوں کو نہ سونا تیرا. بے شک کرسی داری تیری تخت شہ جیلاں کے حضور، کتنا اونچا کیا اللہ نے پایا تیرا. جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، اولیاء سر پہ لیتے ہیں قدم شاہ تیرا. سبحان اللہ. پھر اپنا در پاک دکھا دے پیارے، آنکھیں پر نور ہو پھر دیکھ کے جلوہ تیرا. محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین، اے حسن پھر کیوں نہ محفوظ ہو عقیدہ تیرا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان 810ویں عرس پاک بسلسلہ حضرت خواجہ ولی نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے موقع پر ہم اندر ولی سلطان الاولیاء فخر المشائخ حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجیری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جو ہر سال پابندی سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اس سلسلے میں آج کی یہ بزم منعقد کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سننے اور اس کو اپنی زندگیوں میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، ہم جیسے یہ بیان کرتے ہیں کہ ہندوستان میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسلام کو پھیلایا ہے، یقینی طور پر ہندوستان کی سرزمین پر جو مسجدیں آباد ہیں، جو خزانے آباد ہیں، اس میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بے پناہ محنتیں اور مشقتوں کا نتیجہ ہے. لیکن اس سے پہلے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان آئے تھے، اس سے پہلے صحابہ کرام کے کچھ قافلے ہندوستان پہنچ چکے تھے، اور اس کی مثالیں حضرت تمیم انصاری رحمۃ اللہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی مزار جو ہندوستان کے ایک ساحل پر موجود ہے، یہ اس کی منہ بول کی تصویریں ہیں. محمد بن قاسم کا ہندوستان میں آنا اور اسلام کو لانا، یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آمد سے بہت سال پہلے تھا. لیکن ہندوستان اسلام میں پنپ نہ سکا، پھیل نہ سکا. چند لوگ جو مسلمان تھے اور ان کے ساتھ چند لوگ ہندوستان میں مسلمان ہو گئے اور اسلام انہیں کی حد تک محدود ہو گیا. لیکن حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس دور میں ہندوستان تشریف لائے تھے، وہ دور تعصب کا دور تھا، نفرتوں کا دور تھا، اور وہ دور اسلام کو ختم کر دینے کا دور تھا. اور ہندوستان میں جتنی بھی سلطنتیں تھی، چھوٹی چھوٹی حکومتیں، ان لوگوں نے اپنے ریاستوں پر ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ جسے راج پتورا تاریخ نے کہا ہے، اسے مسلط کر دیا تھا.
اور وہ اکھنڈ بھارت کا سامراٹ بنا بیٹھا تھا، اور اس کا منشور، اس کا دستور یہ تھا کہ اسلام میں ہندوستان پر کوئی مذہب نہیں رہے گا، کوئی مذہب نہیں پھیلے گا، اور سارے مذہب صرف ایک ہی مذہب میں جذب ہو جائیں گے، اور سبھی لوگ بت پرستی کریں گے اور بتوں کو اپنا خدا مانیں گے۔ ایسے دور میں جب اس نے یہ اپنی مہم تیار کی تھی، تو اس دور میں اس کی ماں جو نجومی تھی، علم فلکیات کو جاننے والی تھی، اس نے اسے کہا کہ تو جس مہم پر جا رہا ہے، جو تو نے اپنا منشور تیار کیا ہوا ہے، یہ تجھے ہلاک کر دے گا۔ اور اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی لچک دی ہے، جو اس سے دبانا چاہتا ہے، اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی برکت عطا فرماتا ہے۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، یعنی جس طریقے سے سورج ڈوبتا ہے تو ہندوستان میں سورج تو ڈوب رہا ہوتا ہے، لیکن کسی دوسرے ملک میں ہندوستان سورج جو ہے طلوع ہو رہا ہوتا ہے، کہیں پر شام ہو رہی ہوتی ہے اور کہیں پر صبح ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو زمین پر مثل آفتاب پھیلایا ہوا ہے، یہاں پر اگر وہ کمزور پڑتے ہیں تو کسی دوسرے مقام پر اللہ طاقت اور غلبہ عطا فرماتا ہے۔ جب اس نے یہ منشور لے کر نکلا تو اس کی ماں نے اسے روکا، اور اس نے کہا اگر تو ایسا کرے گا تو ایک فقیر زمین پر آئے گا اور تیری سلطنت کو ختم کرے گا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ بادشاہ آئے گا، تیرا مقابلہ کرے گا، پھر تیری حکومت کو نیست و نابود کرے گا، نہیں، بلکہ ایک کمزور انسان آئے گا جس کے پاس بظاہر کوئی اسلحہ موجود نہیں ہوگا، کوئی فوج موجود نہیں ہوگی۔ اور اس نے جب یہ کہا تو اس نے اپنی ماں سے اس فقیر کے بارے میں جانکاری حاصل کی اور کہا کہ ان کا ولیہ بیان کرو، ان کا روپ بیان کرو، ان کے انداز اتوار بیان کرو، تاکہ وہ میرے اس سے پہلے کہ بطورہ پہنچے میں انہیں راستے میں مروا دوں۔ اور اس نے اپنے سارے وزیروں کو، سارے جو اس کے ذلی راجائیں تھے اس زمانے میں، سب کو یہ پیغام پہنچا دیا۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی حاضری کے بعد جب مدینہ منورہ سے ہندوستان جانے کا حکم ہوا تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان آ رہے تھے، تو راستے میں ایک شہر تھا جس کا نام سامانہ تھا، سرہنگا کی وہ سلطنت تھی، اور اس کا جو بادشاہ تھا اسے یہ اطلاع پہنچ چکی تھی ایک فقیر آنے والا ہے، اور یہ 10 سال پہلے سے تیاریاں چل رہی تھی۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے تو سامانہ کا جو بادشاہ تھا اسے اندازہ تھا یہ فقیر جو بظاہر چند اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا ہوا ہے، کوئی اسلام کے ساتھ موجود نہیں ہے، لیکن طاقت اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنی زیادہ عزت عطا فرمائی ہے کہ ان کے یہاں پر نہ ملیں گے تو اللہ پرتھوی راج کی حکومت کو ختم کر دے گا، تو ان سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا انہیں راستے میں قتل کروا دیتے ہیں، اور قتل کروانے کے لیے اس نے خواجہ غریب نواز کے پاس اپنے کچھ ساتھیوں کو بھیجا اور کہا کہ سمانہ کا بادشاہ آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہے۔ اور جب دعوت کی گئی تو حضرت خواجہ غریب نواز نے کہا کہ کون سی دعوت نہیں کرو گے؟ نہیں، آپ کے لیے بھوجن کا، کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ آپ نے فرمایا ہمیں صرف کھانے کی دعوت قبول کریں گے، کوئی دوسری دعوت قبول نہیں کریں گے، کیونکہ دعوت قبول کرنا تو سنت ہے، ہم نے سنت کو قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ جب وہاں پر پہنچے تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت آئی، یہ ظالم بادشاہ تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، اور جو کھانا وہ لا رہے ہیں اس میں زہر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے جب دسترخوان رکھا گیا اور وہاں پر رکھا گیا کھانا، تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تو کھانے کی دعوت قبول کی ہے، زہر کی دعوت نہیں، کیونکہ غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ہے، مجھے بتایا ہے کہ اس کھانے میں زہر موجود ہے، اور زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، لیکن قول محمد تو غلط نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا ساتھیوں ہم نے کھانے کی دعوت کو قبول فرمایا ہے، تو کھانا تو ہم کھائیں گے اور زہر وہ پیے گا جس میں زہر اس میں ملایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب آپ نے جملے کہے تو ساتھیوں نے دیکھا کہ کھانے سے زہر نکل کر
ایک الگ جگہ دسترخوان پر جمع ہو گیا، اسے کٹوری میں جمع کیا گیا اور خواجہ غریب نواز نے فرمایا اس کھانے سے تناول کرو، کیونکہ ہم نے کھانے کی دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ جو قبول کر لیتے ہیں پھر اس سے رد نہیں کرتے، قبول کر لیا مطلب قبول کر لیا۔ اب زہر تو اس کے لیے جس نے ملایا ہے اور کھانا تو اس کے لیے جس نے دعوت کو قبول فرمایا ہے۔ سارے لوگوں نے کھانا کھایا اور جو بچا ہوا زہر تھا وہ جن ساتھیوں کے ساتھ بھیجا تو انہیں تو پتا نہیں تھا، یہ تو ایک خفیہ تدبیر تھی اس سامانہ کے بادشاہ کی، اور وہ راجپوتوں کا بادشاہ تھا۔ اب جب انہیں یہ سوچ رہے تھے، یہ وہم و گمان میں تھے، ہم کھانے ملا کر دیں گے، کھانا کھائیں گے، سارے کے سارے راستے مر جائیں گے، نہ بانس رہے گی نہ بانسری بجے گی، کچھ بھی نہیں بچے گا، اللہ اکبر۔ لیکن جب وہ زہر کا پیالہ واپس سلطنت پہنچا سرہنگا کی، تو وہاں پر یہ بات پھیل گئی کہ راجپوتوں کا بادشاہ نے کھانے میں زہر ملا کر دیا۔ اس جو بادشاہ کی ماں تھی اس بڑی برہم ہوئی، غصے میں آئی، اس نے کہا کہ ہم راجپوت ہیں، راجپوت، اور ہماری شان یہ ہے کہ ہم دشمن کو پیچھے سے ہلاک نہیں کرتے، ہم سینے پر چڑھ کر حملہ کرتے ہیں۔ تو اتنا مشکل نکلا کہ سرہنگا کی ساری سلطنت کو تو نے آج شرمندہ کر دیا، اس لیے کیونکہ تو نے نہتے لوگوں کو زہر کھانے میں زہر ملا کر پیش کیا ہے۔ اس سے بہتر ہوتا کہ میں تجھے پیدا کرتی، بہتر تھا کہ میں کسی سانپ کو پیدا کرتی، کم سے کم وہ ایسی غریبی حرکت نہ کرتا۔ جب ماں نے اتنے تانے دیے تو بہت سارے لوگوں میں ساری سلطنت میں بادشاہ شرمندہ ہوا، تو اپنے سر کو دیوار سے پیٹنے لگا، اور یہاں تک کہ جب اس کا غصہ برداشت نہ ہوا تو زہر کا پیالہ لیا، خود پیا اور ہلاک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تقدیر مقرر نشید تھی اسے پورا ہونا تھا، اور حضرت خواجہ غریب نواز کی زبان سے نکلی وہ بات ہوتی رہی، کہا کہ دن کو شب ہے تو رات ہوتی رہی، آپ نے کہا کھانا ہمارے لیے ہے اور زہر اس کے لیے جس نے اس نے ملایا ہے، بادشاہ ملایا تھا، خود پیا اور ہلاک ہو گیا۔ اللہ پر قافلہ پہنچا اجمیر معلیٰ، اور کتنے آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، جہاں بیٹھنے کے لیے زمین نہیں تھی، جانور تو بیٹھ سکتے تھے لیکن اللہ کے ولی نہیں بیٹھ سکتے تھے، پینے کے لیے جانوروں کو پانی تو میسر تھا لیکن اللہ والوں کے لیے کوئی پانی کا ایک قطرہ موجود نہ تھا۔ یہ سارے معاملات سے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، اور ایسا نہیں کہ بس پیالہ لے گئے، کاسا لے گئے اور سارے اناصر کو ایک کاسے میں جمع کر لیا۔ یہ باتیں بیان کرنے کے لیے معجزاتی طور پر آسان ہے، لیکن اس سے پہلے جو انہوں نے مشقتیں برداشت کی ہیں، اللہ کا ولی پہلے مرحلے میں کرامات پر ضرور نہیں کرتا، جب سارے دنیا کے مسائل وہ قابو سے پرے ہو جاتے ہیں تب جا کر وہ معجزات کا اظہار کرتے ہیں۔ بڑی مشقتیں انہوں نے برداشت کی، یہاں تک کہ ان پر جادو کروایا گیا اور سانپ اور اژدہے چھوڑے گئے۔ آپ نے آیت الکرسی پڑھ کر اپنا انصار کیا اور اپنے ساتھیوں کو زمین کے دائرے میں لیا، اور وہ اس تک زہریلا کوئی موذی جانور پہنچ نہیں سکتا تھا۔ شیر کے حملے ان پر کروائے گئے۔ سارے پھر آج کے اس اجمیر کے اس علاقے میں راجستھان کی زمین پر کوہرام مچا ہوا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، تعداد بڑھ رہی ہے۔ اللہ جب سارے ان کے جادوگر ہار گئے، سارے جوگی پست پڑ گئے، تو جو بادشاہ کی سلطنت میں سب سے بڑا جادوگر تھا جس کا نام جے پال جوگی تھا، اسے لایا گیا۔ اس نے خواجہ غریب نواز سے کہا تم اس ملک کو چھوڑ کر چلے جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کریں گے، ورنہ ایسی سزا دیں گے کہ رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے کہا ہم یہاں پر کسی کے بلانے سے نہیں آئے ہیں، ہم تو مدینے کے تاجدار کے بھیجنے سے آئے ہیں، کوئی طاقت ہمیں یہاں سے نکال نہیں سکتی۔ اتنا جب خواجہ غریب نواز نے عزم دکھایا، حوصلہ دکھایا، تو ہوا میں اڑنے لگا، زمین پر اپنا ہرن کا چمڑا بچھا کر اسے اپنا تخت بنا کر ہوا میں اڑنے لگا، یہاں تک کہ غائب ہو گیا، کسی کو نظر نہ آنے لگا۔ سارے لوگ خوشیاں منا رہے تھے، اب تو یہ فقیر کام سے ہے، اب انہیں ہمارا جادوگر ہلاک کر دے گا۔ لیکن حضرت خواجہ غریب نواز کی شان یہ تھی، وہ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، سب کی نگاہوں کے سامنے تھے، ان کا جادوگر غائب ہوا تھا لیکن ان کا نالین اسے مارتے زمین پر لا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ سارے لوگ کرنا پڑتے مسلمان ہو جاتے، پھر آج کی حکومت کو بہت دھچکا پہنچا، اس کے جادوگر کرنا پڑتا مسلمان ہو گئے، اس کے سپاہی کرنا پڑتا مسلمان ہو گئے۔ کیا وہ وہاں پر اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا،
رفتہ رفتہ اس کے ہاتھوں سے سلطنت جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے اتنا بڑا ظلم کیا، اتنا بڑا ظلم کہ کسی طریقے سے ہلاک کیا جائے۔ اور اس زمانے میں ایک شادی دیو نام کا ایک جن رہتا تھا جو انا ساگر کے کنارے تھا، اور جن کو بہت کم اور جادوگر لوگ دیکھتے تھے اور وہ وہی سے کام لے سکتے تھے، سب کو نظر تو نہیں آتا تھا، لیکن وہاں پہ پتھر رکھا ہوا تھا جس کی وہ سارے علاقے والے پوجا کرتے تھے، دیو کہہ کر اسے اپنا دیوتا کرتے تھے، اور اتنا بڑا تھا کہ جب وہ چلتا تھا تو اس کے چلنے کی آواز سے زمین دھک دھک کرنے لگتی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب پرتھویراج نے اپنے سارے مشیروں کو بلایا اور کہا کہ اس فقیر کو یہ سزا دی جائے کہ اس جن کے ذریعے سے انہیں مسل دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اتنا ستایا گیا، اتنا پریشان کیا گیا، لیکن انہوں نے دعوت حق کا کام نہیں چھوڑا۔ آج ہمارے لیے آسائشیں موجود ہیں، آج مسجدوں میں اے سی لگے ہوئے ہیں، اچھے رنگین کلروں سے مسجد کو خوشنما بنایا گیا ہے، یہاں پر غالین بچھائی گئی ہے، یہاں پر ہر چیز کی سہولتیں موجود ہیں، لیکن آج سے 800 سال پہلے کا دور یاد کریں کہ یہ ساری آسائشیں موجود تھی۔ اس زمانے میں تو کرنٹ کا وجود نہیں تھا، لوگ تو راتوں میں مچھروں میں سویا کرتے تھے، بادشاہوں کے لیے کوئی فین کا انتظام نہیں تھا، تو عام لوگوں کے لیے اور فقیروں کے لیے کیا بندوبست رہا ہوگا۔ آج بھی کئی بستی ایسی ہے، کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر صرف لوگ ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں اور دوسرے وقت میں کوئی میسر نہیں آتا، وہ راتوں میں آگ کے اندھیروں میں سوتے ہیں، کوئی بجلی ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ آج بھی ہندوستان کے علاقوں میں کئی قصبے ایسے ہیں جہاں پر آج بھی کوئی سہولتیں موجود نہیں ہیں، لوگ آج بھی پرانی والی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ آج بھی دور میں کچھ مثالیں موجود ہیں، تو سنو وہ دور کیسا دور ہوگا جس وقت اتنی غربت تھی، اتنے مسائل تھے۔ اللہ اکبر۔ اس دور میں حضرت خواجہ غریب نواز کو ستایا گیا، آزمایا گیا، پریشان کیا گیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب جن کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت خواجہ غریب نواز سے جن نے کہا یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میں ایک انگلی تم پر رکھوں گا اور تمہیں نصر دوں گا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے کہا دنیا کی کوئی طاقت مل کر بھی ہمیں یہاں سے الگ نہیں کر سکتی، ہم تو جیتے جی تو بہت دور کی بات ہے، ہم جب مر جائیں گے کوئی ہمیں مرنے کے بعد بھی یہاں سے نہیں نکال سکتا، سبحان اللہ، ہمیشہ یہاں پر رہیں گے، کیونکہ ہمیں اللہ کے نبی نے فرمایا ہم نے تمہیں ہند عطا فرمایا، تو ہند مجھے مل گیا، اللہ کے رسول نے عطا کیا ہے، اور ہمارے آقا ایسی شان والے ہیں جب کسی کو ایک بار عطا کر دیتے ہیں تو پھر کر دیتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت اس سے وہ نعمت چھین نہیں سکتی جسے ہمارے نبی عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ واہ کیا جود و کرم ہے، شہبت تھا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا۔ صحابی دیر سے کہنے لگے میں تو تجھ سے کہتا ہوں مجھ سے الجھ کر اپنے آپ کو ہلاک مت کر، اگر کلمہ پڑھے گا تیری بھی مراد پوری ہو جائے گی، اگر کلمہ پڑھے گا اللہ تجھے بھی وہ سب عطا کرے گا جس کی تمنا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جن نے کہا میری کیا تمنا ہے، اللہ نے پہلے سے بڑی طاقتیں مجھے عطا فرمائی ہے، اتنا بڑا قد دیا، جسامت دی، قدرت دی، طاقت دی، لوگوں میں روک دیا، خوف دیا، دبدبا دیا کہ میری حیبت سے تو سارے اکھنڈ بھارت کا سمراٹ بھی کانپتا ہے، کوئی میرے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا، جو تم کہتے ہو کہ میری خواہش پوری کرو گے۔ کہنے لگے کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھنے سے خواہشیں پوری ہو جائے گی، تمنائیں پوری ہوتی ہیں، پریشانیوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تیری جو تمنا ہے نا، جو سارے لوگ سو جاتے ہیں تو تو ایک ایسی سنتراش نے ایسی خوبصورت مورتی بنائی ہے جس پر تو شہدا ہے، فدا ہے، اور تو روزانہ رات میں جاتا ہے اور اس مورتی سے کہتا ہے مجھ سے بات کر، میرا دل بہلا، مجھ سے کلام کر، میرے ساتھ چل، لیکن رات گزر جاتی ہے لیکن مورتی بات نہیں کرتی، تو اگر کلمہ پڑھے گا اللہ تیری مراد پوری فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا کیسے؟ کہا تو کلمہ تو پڑھ۔ جب اس نے کلمہ پڑھا حضرت خواجہ معین الدین نے فرمایا اب اس مورتی کے پاس جاؤ اور اس سے کہنا کہ تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب معین الدین حسن سنجری بلاتا ہے۔ جب وہ جن گیا اور
جانے کے بعد اس مورتی سے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑا، جب تجھے خواجہ غریب نواز بلاتے ہیں تو پتھر کی تھن تراش کی طرح شیریں مورتی تھی، بے جان تھی، عرصے دراز سے اس کی منتیں کر رہا تھا اور اسے اپنی دل کی باتیں کر رہا تھا، بات کرنا تو دور کی بات تھی، کئی پلک نہیں جھپکاتی تھی۔ جب خواجہ معین الدین نے بلایا، اللہ نے جان بھی عطا فرمائے اور چلنے کی طاقت بھی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ خواجہ غریب نواز نے دونوں کو مسلمان کیا اور صحابی دے اس کا نام تھا، فرمایا آج تک مردود تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو تو نے قبول کر لیا، میں نے تجھے صحابی سے صحابی بنا دیا ہے، تو دنیا میں بھی شاد و آباد رہے گا اور آخرت میں بھی شاد و آباد رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ نے کراماتیں دکھائی، کیا شان ہے۔ لوگ کہتے ہیں اونٹ پٹان کی باتیں کیوں کرتے ہو، تو سنو یہ اونٹ پٹان کی باتیں نہیں، اس پر تو قرآن شاہد ہے۔ اٹھاؤ سورہ نمل، آج تو میں نے خطبہ مسنہ میں یہی تو آیت کی تلاوت کی ہے۔ قال الذی عنده انا آتیک بہ، اللہ اکبر۔ یہ تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں موجود رکھا۔ جب محفل لگائی گئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، سب موجود تھے سوائے ایک کے، وہ ہدہد نامی پرندہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل ختم ہوئی، شام میں تاخیر سے پہنچا۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی واجب وجہ نہیں بتائے گا ایسی سزا دوں گا کہ سارے جانوروں کے لیے عبرت ہوگی۔ اس نے کہا حضور میری جان معاف فرمائیے، میں ایک ایسے ملک میں گیا تھا جہاں پر ایک عورت کی حکومت تھی، اتنی شان و شوکت والی حکومت، اتنے بڑے بڑے ان کے پاس سلطنت ہے، اتنے لوگ ہیں، ایسے مسائل ہیں، ایسے باغات ہیں، سارے شہر کی تعریف کی، ملکہ کی تعریف کی، اور کہنے لگی افسوس تو یہ ہے اس کے باوجود وہ نجومی ہے، ستاروں کی پرستش کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا میری سلطنت کے ہوتے ہوئے ملک سبا میں اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر سلطنت ملنے پر لوگ ستاروں کی پرستش کریں، مخلوق کی پرستش کریں خالق کو چھوڑ کر، ممکن نہیں ہے۔ ایک خط دیا اور فرمایا جاؤ یہ خط لے جا کر اس ملکہ کو دے دینا، اور اس کے بعد دیکھنا وہ کرتی کیا ہے۔ جب خط سلیمان علیہ السلام کا حدود لے کر پہنچا اور ملکہ بلقیس کے پاس، اور اس کی گود میں خط ڈال کر کود جا کر بیٹھ گئی کہ دیکھیں کرتے کیا ہے۔ جب خط پہنچا تو ملکہ نے سارے وزیروں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو ایک عصمت والا خیبت والا خط ہمارے پاس آیا ہے، اور اس میں لکھا یہ ہے کہ ہم دین اسلام کو قبول کر لیں، ایک اللہ کی عبادت کریں، ستاروں کی پرستی چھوڑ دیں، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ بادشاہ جو سلیمان ہے یہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے وہ ہم سے مقابلہ کریں گے، جنگ کریں گے اور ہماری سلطنت کو تخت تاراج کر دیں گے، ختم کر دیں گے، مٹا دیں گے، کیا کیا جائے؟ تو لوگوں نے کہا کہ پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے، ہم اپنے خداؤں کو تو نہیں چھوڑ سکتے۔ ملکہ نے کہا اگر ایسا کریں گے تو شہر ویران ہوں گے، غریب مانے جائیں گے، سلطنتیں تباہ ہوں گی۔ ہم کیا کرتے ہیں ان کے پاس تحائف بیچتے ہیں، تحفے بیچتے ہیں، اگر بادشاہ ہوگا تحفے لے کر مغلوب ہو جائے گا، اگر اللہ کا نبی ہوگا تو تحفے واپس کر دے گا اور تحفے بیچے گئے۔ کیسے؟ 500 غلام، 500 کنیزیں اور بہترین عمدہ لباس میں مسجل، اور ایک بڑا قیمتی تاج جس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، وہ تحفے کے طور پر بڑے آسائشیں، بڑے بڑے تحائف بیچے گئے۔ ان میں سے چند میں نے تذکرہ کر دیے۔ جب یہ لے کر پہنچے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ نے مجھے ایسی سلطنت عطا کی ہے، ایسی حکومت عطا کی ہے کہ اس کے بعد مجھے کسی اور چیز کی تمنا نہیں۔ تم یہ سمجھتے ہو یہ لے کر مجھے مرغوب کر دو گی، اس میں سے ایک ذرہ بھی میں قبول نہیں کروں گا۔ سارے کے سارے الٹے پاؤں پہنچا دیے اور فرمایا جاؤ اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں، اب ہم تم سے مقابلہ کریں گے، تم سے جنگ کریں گے اور تمہیں قتل کریں گے۔ جب یہ پیغام لے کر ملکہ کے پاس پہنچے تو ملکہ نے کہا کہ سلیمان سے کہہ دو کہ ہم پر حملہ نہ کریں، ہم خود ان کے پاس جائیں گے، چل کر ملاقات کریں گے، گفتگو کریں گے۔ اللہ اکبر۔ جب ملکہ کا پیغام پہنچا، ملکہ آئی سلیمان علیہ السلام کے پاس فلسطین میں، تو جب سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تو سارے انتظامات کیے گئے، ایک بادشاہ کی شایان شان۔ جب عورت ملکہ کا استقبال کیا جا رہا تھا تو حضور نے کہا کہ سلطان آپ نے تو بڑے اہتمام کیے ہیں، سب کچھ آپ کے پاس ہے، لیکن ایک ایسا تخت بلقیس کے پاس ہے، ملکہ بلقیس کے پاس، جو اس کے محل کی رونق ہے،
اور آپ کے محل میں ویسا کوئی تخت موجود نہیں ہے. کیسا تخت؟ 80 ہاتھ لمبا، 40 ہاتھ چوڑا اور بڑا اونچا، اور جس کے کناروں پر جواہرات جڑے ہوئے ہیں. اتنا خوبصورت ہے کہ ملائکہ اپنی شان کے ساتھ اس تخت پر بیٹھتی ہے تو اس کا روب سارے ملک سبا پر چھا جاتا ہے. اور آپ کے پاس ویسا تخت تو موجود نہیں ہے. ملائکہ آئے گی، آپ کی سلطنت دیکھے گی اور یہی کہے گی کہ میرے پاس جو ہے وہ بھی آپ کے پاس ہے، لیکن میرے پاس ایک ایسا تخت موجود ہے جو اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے پاس موجود نہیں ہے. اور وہ اپنی برتری اور اپنی افسر ظاہر کرے گی تو وہ تخت ہونا چاہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، پھر اپنے محفل میں نظر ڈالی اور پوچھنے لگے کون ہے تم میں سے وہ تخت جا کر ملک سبا سے فلسطین لائے. اللہ اکبر! اتنا دور کا سفر 1 مہینہ جانے لگتا تھا، 1 مہینہ آنے لگتا تھا. ایک جن کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ اگر اجازت دیں تو میں لاؤں گا. آپ کتنی دیر میں لاؤ گے؟ آپ محفل شروع کریں، محفل ختم ہونے سے پہلے میں وہ تخت آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. اللہ اکبر! دیکھو ایک جن کی طاقت کا معاملہ، جن کتنا طاقتور ہوتا ہے، اس کی طاقت کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تو خود وہ تخت منگوا سکتے تھے، لا سکتے تھے، لیکن قرآن نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام خود نہیں لائے بلکہ اپنے ساتھیوں میں سے پوچھا کوئی ہے تم میں سے جو لائے گا، تاکہ بتائیں کہ اللہ کے ولی کی شان کیا ہوتی ہے، ان کی طاقت کا معاملہ کیا ہوتا ہے. کوئی لوگ یہ نہ سمجھے صرف انسان ہے، ایسے ویسے انسان نہیں ہے. اگر وہ زبان سے کہہ دے تو ابھی زبان سے کلمہ ادا نہیں ہوتا، اللہ ان کی مراد کو پوری فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. پھر ایک شخص تھا، عام انسانوں میں سے تھا، قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس زبور کا علم تھا، علم جاننے والا تھا، ایک عام آدمی تھا. اٹھا اور عرض کرنے لگا، عنده علم من الکتاب انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک. اے نبی، اگر آپ اجازت دیں تو وہ تخت میں لا لوں. قبل ان یرتد الیک طرفک، کتنی دیر میں؟ کہا ابھی آپ پلک جھپکیں گے نہیں، میں تخت آپ کے سامنے پیش کروا دوں. سبحان اللہ. پلک جھپکنے تک بھی نہیں. کتنی دیر لگتی ہے پلک جھپکنے میں؟ فرمایا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ پلک جھپک بھی نہیں پائیں گے کہ میں تخت پیش فرما دوں گا. اور انہوں نے پیش فرمایا. فلما راہ مستقرا عنده، جب انہوں نے سلیمان علیہ السلام آنکھ کھولے، ابھی زبان سے کلمات ادا کر رہا تھا کہ وہ سارا تخت لا کر پیش کر دیا. جب پلک جھپک کر آنکھ کھولے تو تخت سامنے موجود تھا. دیکھ کر سلیمان علیہ السلام یہی بول اٹھے، قال ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ جسے چاہتا ہے کہ شان عطا فرما دیتا ہے. تو سنو، ذرا دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر سوچنا، یہ نبی کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک بنی اسرائیل کے ایک عام امتی کی بات ہو رہی ہے جو زبور جانتا تھا. زبور بھی یقیناً اللہ کی کتاب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری کتابوں میں افضل کتاب قرآن مجید ہے. بے شک. اور سارے نبیوں کی امتیں اپنی جگہ مسلم ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری امتوں میں امت محمدیہ کو سب سے افضل امت قرار دیا ہے. اور اس امت کے علماء کو، عالموں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر قرار دیا ہے. میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے مثل ہیں، انہیں عام نہ سمجھنا بلکہ یہ میرے بعد میرے دین کو جاری رکھیں گے. اللہ اکبر. تو ان کے مراتب کا جو عام امتی ہو اس کی شان کا معاملہ یہ ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان المشائخ کہہ کر ہند کی سلطنت عطا فرمائی ہو. وہ خواجہ معین الدین اجمیری کی شان کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. زبان سے کہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ کوئی عام بات نہیں، ھذا من فضل ربی، اور میرا رب تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے. تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، قرآن میں موجود ہے. قرآن نے اعلان کر دیا وہ تو مردہ سے زندہ پیدا فرما دیتا ہے اور زندے کو موت عطا فرما دیتا ہے. لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، ساری زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے. یحیی و یمیت،
اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرتا ہے اور وہی موت عطا فرماتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسباب تیار کرتا ہے، اسباب کے ذریعے سے ایسے ایسے کام کرا لیتا ہے کہ انسان سمجھنے سے بھی قاصر ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیموں جب یہ تکلیفیں، یہ مسائل آئے، یہاں تک کہ مسلمانوں کو قتل کیا جانے لگا، جو بھی مسلمان تھا اس کے گھروں کو جلا دیا جاتا، مسلمانوں کو قتل کر دیا جاتا، کھانے پینے کے لیے کوئی سہولتیں موجود نہیں تھی، بڑے فاقے کیے گئے، یہاں تک کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کو مارنے کی دھمکی دی گئی اور فرمایا اگر آپ 1 مہینے میں یہ ملک چھوڑ کر نہیں جائیں گے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ اتنی ترکیبیں اور قتل کرنے کے لیے پلان بھی کیے گئے، یہاں تک کہ بادشاہ نے جب اپنی حکومت میں تزلزل دیکھا، زلزلہ دیکھا کہ میری حکومت زیادہ دیر ٹک نہیں سکتی، ہلاک ہو جائیں گے ہم سب، ہماری سلطنت ختم ہو جائے گی، تو ایک شخص کو بلایا جو راجپوتوں میں سے تھا، اس سے کہا اگر تو اس فقیر کو قتل کر دے گا تو میں تجھے ہندوستان کی آدھی سلطنت کی وزارت عطا فرما دوں گا، آدھی سلطنت کی وزارت دوں گا۔ سمراٹ اکھنڈ بھارت کا بادشاہ کہہ رہا ہے اگر ایک فقیر کو مارے تو اس کے سر کی قیمت یہ ہوگی کہ تمہیں میں سارے آدھے ہندوستان کا، اکھنڈ بھارت کا آدھا حصہ تمہاری وزارت میں عطا کروں گا، تم اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کے معاملات دیکھنا، تمہیں اس کا گورنر بنا دوں گا۔ تو دولت کی چاہت کیا کیا نہیں کرواتی، آج تو لوگ 100-500 روپے کے لیے جھوٹ بول جاتے، اپنا دین و ایمان بیچ دیتے ہیں، مسلمان ہو کر ایسے لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو اس زمانے کے جو خود کافر تھے وہ تو دولت کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ جب یہ سارا معاملہ پیش آیا تو اس نے راضی ہو گیا، ایک زہر میں بجھا ہوا خنجر اپنی کمر میں چھپا کر ایک بڑا جبہ پہن کر مسلمانوں کا لباس پڑھ کر حضرت خواجہ غریب نواز کو قتل کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز ایک عادت بڑی اچھی تھی اور ان کے اخلاق بڑے پیارے تھے، انہوں نے جو دین پھیلایا ہے وہ اپنے کردار سے پھیلایا ہے، اور حکومت کو، تخت والوں کو، قدرت والوں کو، طاقت والوں کو اپنی طاقت سے، طاقت ہونے کے باوجود، سلطنت ہونے کے باوجود کردار والوں سے ڈر اس کی ہوتا ہے۔ تخت والے انسانوں کے سروں پر راج کرتے ہیں لیکن جن کے کردار اعلیٰ ہوتے ہیں لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں۔ بے شک ہمیشہ طاقت والوں کو کردار والوں سے دشمنی رہی ہے، حق سے دشمنی انہیں رہی ہے، اسی لیے تو سب لوگ حق والوں کو، اہل کردار کو ستانا چاہتے ہیں، قتل کر دینا چاہتے ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے یزید نے حضرت امام حسین سے کیوں جنگ کی، اس کے پاس طاقت تھی، بیعت لے چکا تھا، لیکن کردار راستے میں آ رہا تھا، میں ایسا کردار پیش نہیں کر سکتا جیسے امام حسین پیش کر سکتے، اللہ اکبر۔ لیکن وہ طاقت کا وہ زیادہ دن نہیں رہتا، کردار والے مر کر بھی نہیں مرتے، انہوں نے سر قلم کر کر نیزوں پر چڑھا دیے تو استاد زمن بول اٹھے، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت، لوگ کردار کو ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن کردار کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تم اپنے اخلاق کو اونچا کرو، لوگ تمہیں قتل بھی کرنا چاہیں گے وہ خود فنا ہو جائیں گے، تمہارے کردار پر حملہ نہیں کر سکتے۔ ہمارا کردار بھی تو سب کچھ ختم ہو گیا، ہم کردار کے مسلمان نہیں ہیں، اصل دین کتابوں میں رہ گیا ہے۔ اگر یہ کہوں تو بے جانا ہوگا، اصل جو دین ہے وہ کتابوں میں ہے، اور جو اصل دیندار لوگ ہیں وہ قبروں میں موجود ہیں۔ اہل زمین پر کوئی اہل کردار نظر نہیں آتا، ہم خود اپنی زندگی دیکھ رہے ہیں، دوسروں کی کیا بات کریں۔ دین اصل کتابوں میں رہ گیا ہے، اس سے نکالو اور اسے اپنی زندگی میں، اپنے کردار میں لانے کی کوشش کرو۔ یہ بس ایک روایتی بزم نہیں ہے، ایک انقلابی بزم ہے، ایک تبدیلی کی بزم ہے۔ اگر آنے کے باوجود بھی دل کی کیفیت تبدیل نہ ہوئی تو ایسی بزم 100 بار آنے کا بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کا کردار کتنا اعلیٰ تھا، اگر کوئی ایک مذہب کا علم والا تھا، پجاری تھا، وہ حضرت خواجہ غریب نواز کے پاس آئے، آ کے کہنے لگا میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے دین کے بارے میں کہ آپ کا مذہب غلط ہے، آپ غلط ہیں، میں آپ سے بحث کروں گا دلائل کے ساتھ، علم کی روشنی میں۔ حضرت خواجہ غریب نواز ہم ہوتے ہیں، کہتے ہیں اگر ہم پر اعتراض کر دے تو ہمارا تو چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے، ہماری تو زبان پلٹ جاتی ہے، ہم تو اس سے تو میں کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا اچھا بحث کرو گے مجھ سے، ٹھیک ہے، کہاں سے آئے ہو؟ فلاں علاقے سے آئے ہو، بڑی دور سے آئے ہو، کچھ کھا لو، کچھ پی لو،
تھوڑی دیر آرام کر لو، باتیں تو ہوتی رہیں گی نہ، میں یہاں کا ملک چھوڑ کر جانے والا ہوں نہ تم کہیں جانے والے، کچھ کھا لو پی لو، اللہ کیا تاثیر تھی زبان پر، سامنے والا ڈھیر ہو جاتا، کھا لیتا، شکم سے ہو کر تھکا ہوا رہتا، آرام کر لیتا، جب نیند سے بیدار ہوتا اللہ ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ یہ دین پر بحث کرنے آئے تھے، وہ دین لے کر جا رہے ہیں، یہ کردار تھا، قتل کرنے کے لیے راشد آیا اور حضرت خواجہ غریب نواز کی محفل میں مسلمان بن کر داخل ہو گیا۔ بہت سارے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، بھائیوں کا ارادت بڑا وسیع ہو چکا تھا، لنگر کھانا موجود تھا، سارے لوگ آتے تھے، پہلے کھانا کھاتے تھے، پھر اس کے بعد محفل میں بیٹھتے تھے، اور محفل کتنی شاندار ہوتی تھی، ہمارے اور آج کی محفل کی طرح لمبی لمبی محفلیں نہیں ہوتی تھی، اور میری تقریروں کی طرح لمبی لمبی تقریریں نہیں ہوتی تھی، چند دو جملے حضرت خواجہ غریب نواز نصیحت کے بیان فرما دیتے، خطبے ہوتے، ساری محفل بھی ہوتی، دو باتیں ہوتی، محفل برخاست ہو جاتی، سارے لوگ اپنے کام کاج کے لیے نکل جاتے، اور آرام کرنے والے آرام کر لیتے، کوئی پوچھنے والا ہوتا تو کچھ پوچھتا، کچھ مدد طلب کرنے والا ہوتا تو اپنے مسائل بیان کرتا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ راجپوت آیا، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان کر رہے ہیں، اور حصول برکت کے لیے ان کی ایک محفل کا تذکرہ بھی میں کر دیتا ہوں۔ دلائل العارفین جو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ملفوظات ہیں، جسے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مرتب فرمایا، تو فرماتے ہیں ایک مرتبہ کا ذکر تھا، مجھے مخدوم گرامی خواجہ خواجہ ہندر ولی سلطان المشائخ فخر السادات حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی کی صحبت میں محفل میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور حضور والا اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما رہے تھے کہ الصحبۃ التوثر، صحبت اثر رکھتی ہے۔ یہ ان کے جملے ہیں جو ان کی زبان سے بیان ہوئے، کہاں میرا منہ کہاں میری زبان، یہ تو ان کی بات ہے، ذکر ان کا، نام ان کا لے کر، اپنا ذکر ان کا کر کر اپنی زبان سے نام ہم اپنا چمکا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ عمل کے لیے اور ان کی نصیحت کے طور پر یہ محفل کا ایک خطبہ میں پیش کر رہا ہوں۔ فرمانے لگے الصحبۃ التوثر، صحبت اثر رکھتی ہے۔ اگر کوئی گناہ گار انسان نیک انسان کی صحبت میں بیٹھے گا وہ انسان نیک ہو جائے گا، اور اگر کوئی گناہ گار انسان، کوئی نیک انسان اگر گناہ گار کی، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو پھر وہ بھی برا ہو جائے گا، کیونکہ صحبت اثر رکھتی ہے۔ پھر فرمانے لگے حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں ایک عراق کا بادشاہ قیدی بنا کر لایا گیا، عراق فتح ہوا، ایک ریاست کا بادشاہ تھا، پکڑ کر لایا گیا، حضرت عمر ابن خطاب نے اس پر اسلام کی دولت پیش کی، کہا کلمہ پر مسلمان ہو جا، تیری سلطنت تجھے لوٹا دی جائے گی، تجھے واپس بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، تو کہا اگر ایسا نہیں کرے گا پھر ہم تیرے ساتھ قتال کریں گے، تجھ سے لڑیں گے اور تجھے قتل کر دیں گے۔ اس نے کہا آپ کی مرضی، آپ جو کرنا چاہیں آپ کریں۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا تلوار لا، حضرت عمر ابن خطاب کو تلوار پیش کی گئی، اور عراق کا بادشاہ ہے، بس ایک معاملے میں کہ اس کی حکومت کا زوال ہوا، مسلمانوں کو اللہ نے جو ہے فتح عطا فرمائے، غلبہ عطا فرمایا، قیدی بنا کر لایا گیا۔ اب اگر اسلام کی دولت قبول نہیں کرے گا تو قتل کر دیا جائے گا۔ اب اس کو تلوار دکھا کر حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کلمہ پڑھ لے، کیونکہ اب تجھے 3 موقع میں دیا ہوں، اگر کلمہ پڑھ لیتا تو حکومت دے دیتا، کلمہ نہیں پڑھا قتل کے لیے تیار ہو جا، تو نے اس پر بھی راضی ہو گیا قتل کرنے کے لیے تو تلوار لایا ہوں، اب بھی تجھے آخری موقع دے رہا ہوں، کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا، اگر مسلمان ہوئے گا اب بھی تیری سلطنت تجھے لوٹا دی جائے گی۔ اس نے کہا کہ میں تو مسلمان نہیں ہوں گا، لیکن میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے پانی پیش کیا جائے، پانی پینا چاہتا ہوں۔ تو ایک برتن میں پانی پیش کیا گیا، تو حضرت وہ بادشاہ نے کہا کہ میں یہ برتن میں پانی نہیں پیوں گا، تو کہا پھر کس میں پیو گے؟ میں بادشاہ ہوں، میرا لحاظ کرو۔ حضرت عمر ابن خطاب سمجھے شاید کوئی سونے چاندی کے برتن میں پانی پینا چاہتا ہوگا، خادموں سے کہا اس کے لیے آپ کو یہ خواہش عرض کر رہا تو اس کے لیے پانی کا انتظام کیا جائے، تو اس نے کہا نہیں، میں تو مٹی کے برتن میں پانی پینا چاہتا ہوں، مجھے مٹی کے پیالے میں پانی پیش کیا جائے۔ تو اسے مٹی کے پیالے میں پانی پیش کیا گیا، اس نے کہا پانی پینے سے پہلے آپ مجھ سے وعدہ کریں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ مسلمان کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، یہ کافر کہہ رہا ہے مسلمانوں سے، حضرت عمر ابن خطاب سے۔
مجھے یقین ہے کہ مسلمان اگر ہوگا تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ہم سوچے صبح سے شام تک کتنے وعدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، کتنے ایسے وعدے ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں لیکن پورا نہیں کرتے۔ ہم تو اسے آخرت پر موقوف کر رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ مر جائیں گے تو سوچا جائے گا۔ ایک کافر یہ سمجھتا ہے کہ اگر مسلمان ہوگا تو وعدے کی پابندی کرے گا، اگر مسلمان نہیں ہوگا تو ہی وہ وعدے کی خلاف ورزی کر سکتا ہے۔ اور یہ کافر نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا وعدہ خلافی کرنے والا منافق ہے۔ مسلمانوں کا کلمہ پڑھنے کے باوجود اس کے دل میں ایمان نہیں، نفاق ہے، کیونکہ وہ وعدہ کا پابند نہیں ہے، اور وعدے کا پابند سے مسلمان ہو سکتا ہے، منافق نہیں ہو سکتا۔ کس سمجھتے سے اس نے کہا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تک یہ پیالے کا پانی میں نہ پی لوں مجھے قتل نہیں کروں گی۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک تو یہ پانی ختم نہیں کرے گا، نہیں پیے گا، میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ وہ بڑا چالاک تھا، مٹی کا پیالہ تھا، ہاتھوں سے چھوڑا، زمین پر گرا، پیالہ ٹوٹ گیا اور پانی زمین میں جذب ہو گیا۔ اب کیا کریں؟ اب وہ وعدہ کر چکے ہیں کہ جب تک پانی نہیں پیے گا قتل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اپنے ساتھیوں میں سے ایک صحابی کی صحبت میں اسے پھینک دیا اور کہا کہ ان کے پاس رہنا، ان کے ساتھ رہنا، شب و روز انہی کے ساتھ گزارنا، کہیں جانے کی جرت نہ کرنا، بلکہ انہی کے ساتھ میں تمہیں پابند کر رہا ہوں، اور تمہاری صفا یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ رہو گے۔ صحابی کے ساتھ انہیں کر دیا۔ وہ صحابی تھے سراپا، وہ دیندار نہیں، سراپا دین تھے۔ انہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان ہدایت کا ستارہ قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب صحابی کی صحبت میں رہے، تلوار دیکھ کر جو بادشاہ کلمہ نہ پڑھ سکا، ابھی چند ہفتے گزرے تھے کہ حضرت عمر بن خطاب کے دربار میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا حضور مجھے کلمہ پڑھائیے اور مسلمان بنا دیجیے۔ سبحان اللہ۔ بغیر تو سلطنت کے بغیر تو رہ سکتا ہوں لیکن ایمان کے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ صحبت اثر کرتی ہے۔ حضرت خواجہ نواز فرماتے ہیں ساتھیوں صحبت اثر کرتی ہے، جب بھی اپنے ساتھی کو چننا تو نیک ساتھی کو چننا، کیونکہ وہ نیک ساتھی تمہیں نیک بنائے گا، بد کو چنو گے وہ بھی تمہیں برا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ بات بھی آپ رونے لگے، نہیں اختتام پذیر بھی سارے لوگ اٹھ اٹھ کر جانے لگے۔ چند ایک لوگ بیٹھ گئے، سب لوگ چلے گئے، اس میں وہ راجپوت بھی اپنے بغل میں خنجر چھپائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ سارے لوگ جا چکے تو حضرت خواجہ نواز نے فرمایا بتاؤ تمہارا مقصد کیا ہے، تم بھی اپنا مقصد پورا کر لو۔ اس نے کہا حضور میرا تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو آپ کہنے لگے کہ اچھا مقصد نہیں ہے تو پھر؟ کہنے لگا میں تو آپ کا کتاب سننے آیا تھا، واز سننے آیا تھا۔ آپ کہنے لگے واز سننے کے لیے بغل میں کوئی خنجر تو چھپا کر نہیں لاتا، واز تو ایسے ہی سننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس نے کہا حضور لمبا سفر کر کے آیا ہوں، اپنے حفاظت کے لیے میں نے خنجر چھپایا ہے، اور پھر میں نے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے کا رواج تھا، لوگ اپنے ساتھ چاقو خنجر رکھا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا تو یہ تمہارا رواج ہے؟ اچھا کیا تمہارا رواج یہ بھی ہے کہ تم رات میں میرے سر کو قلم کرنے کے لیے آدھی سلطنت کا سودا کرو، کہ یہ بھی تمہارا رواج ہے؟ جب دل کی بات، بند کمرے کی بات حضرت خواجہ غریب نواز کی زبان سے سنا تو تب تک کانپنے لگا اور افسوس کرنے لگا، معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا میں کتنے مہان آدمی کو قتل کرنے چلا تھا۔ تلوار نکالا اور کہا حضور میری سزا تو یہ ہے کہ میرے ہاتھوں سے ایک بڑا مہان آدمی قتل ہو جاتا، اب میرے لیے سزا یہ ہے کہ آپ کسی سے کہیں کہ وہ مجھے قتل کر دے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے خنجر اٹھایا، اس سے باز لوٹا اور کہا بیٹا ہم قتل کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کو زندگیاں عطا کرنے کے لیے سبحان اللہ نہیں کرتے۔ اسے سینے سے لگایا اور اسے معاف کر دیا۔ آج کوئی دھکا دیتے چلتے چلتے ہم تو اپنے جیزے بڑے کر دیتے ہیں، ہم تو زبان کھول دیتے ہیں۔ تمہیں تمیز نہیں ہے دیکھ کر چلنے کے اخلاق نہیں ہے، کسی نے سکھایا نہیں چلنے کے آداب۔ اگر کسی کے پاؤں پر پاؤں پڑ جائے تو ہم پلٹا کر اس سے بدتمیزی سے بات کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہاں خواجہ غریب نواز کا کردار ایسا ہے کہ قتل کرنے کے لیے آیا ہے، جان دشمن ہے، اسے معاف کر کے سینے سے لگا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ اب آپ سینے سے لگا دیے تو اب آپ سے جدا مت کیجیے، مجھے کلمہ پڑھائیے، اسلام کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ قتل کرنے کے لیے آیا تھا، خود ایسا گرفتار ہوا کہ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔
حضرت خواجہ غریب نواز نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو اس نے کہا حضور آپ کتنے مہربان ہیں، قاتل کو معاف فرما دیا اور اسے انعام کے عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ ہم نبی کی آج ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، جو ہماری بس میں آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا میں کافر تھا تو سن رکھا تھا اسلام کے مقدس مقامات میں سے ایک مقام ہے جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے اور مسلمان ہر سال اس کی حاضری کے لیے جاتے ہیں۔ آپ ایسا کیجئے کہ میرے لیے دعا فرما دیجئے، اللہ مجھے زندگی میں 40 مرتبہ حج کی زیارت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا ہوشیار تھا، 40 مرتبہ، یعنی سال تو ایک بار ہوگا، زندگی سال میں ایک بار حج ہوگا، اس نے کہا 40 مرتبہ، تو یعنی 40 سال اپنی لمبی عمر بھی مان لی اور ہر سال حج کی زیارت بھی مان لی۔ تو تاریخ دان لکھتے ہیں کہ وہ 40 سال تک اس کے بعد زندہ رہا، جب بھی زندہ رہا، جب تک زندہ رہا ہر سال حج کی سعادت اسے ملی۔ اور جب آخری بار گیا وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کہتا تھا یہ میرا آخری حج ہے، اس کے بعد میرا حج نہیں ہوگا، اس کے بعد میں دوبارہ نہیں آؤں گا، کیونکہ میں نے اللہ کے ولی سے دعا کروائی تھی اور 40 سال کے لیے کروائی تھی اور 40 ولی میرا حج ہے اور 40 حج مکمل ہو گئے۔ ان کی زبان سے جو نکلا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ واہ کیا مرتبہ ہے، واہ کیا خواجہ ہند و دربار یا اللہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اللہ اکبر، میں نے مانگا مجھے مل گیا، 40 حج مکمل ہو گئے، اب زندگی کا بڑھاپا ہو گیا، زندگی اختتام پذیر کو پہنچی، لوگوں کو یہی کہتا تھا، اور اس وقت حج کے بعد وہ وہیں پر گرا، وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا اور مکہ مکرمہ سے دفن کر دیا گیا۔ یہ حضرت خواجہ غریب نواز کا کردار تھا، وہ ان کی تعلیمات، یہ جن کا کردار یہ تھا۔ ہم ان کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں عمل میں لائیں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے یہ مشقتیں اس لیے نہیں اٹھائی تھی تاکہ ہم آواز بھی کریں، یہ محنتیں انہوں نے اس لیے نہیں کی تھی کہ ہم دین کو کس سے کچھ ڈالیں، یہ مشقتیں انہوں نے اپنا ملک، اپنا وطن، اپنا خاندان اس لیے نہیں چھوڑا تھا تاکہ ہم شادیوں میں بینڈ باجے بجائیں، سارے خرافات سب وہ کریں جو کافر کیا کرتے تھے۔ کوئی دین آیا ہے، یہ تو دین آنے سے پہلے کے معاملات تھے، جب دین لا کر اسے پھیلایا ہے۔ ہندوستان کے قصبے میں جہاں آج کرنٹ نہیں پہنچ سکا، اتنی ترقی ہونے کے باوجود وہاں دین پہنچا ہے۔ ایسے گاؤں میں جہاں پر رات میں کرنٹ بھی نہیں ہوتا، وہاں پر مسجدیں موجود ہیں، وہاں پر اذانیں ہوتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوتیں کی جاتی ہیں۔ یہ قربانیاں کس نے دی ہیں، اتنی محنتیں کس نے کی ہیں؟ یہ حضرت خواجہ غریب نواز کی محنتوں کا نتیجہ ہے، ان کی مشقتوں کا نتیجہ ہے۔ جب بھی ہم کوئی گناہ کرنا چاہیں، کوئی اسلام سے بغاوت والا عمل کرنا چاہیں، ایک بار سوچ لیں کہ کیا ہم وہ کر رہے ہیں جو حضرت خواجہ غریب نواز کو راضی کرنے والا عمل ہے؟ اتنا کم سے کم سوچ لیں، وہ محسن ہندوستان ہے، ہر ہند کے ہر بسنے والے مسلمان کے اندر احسان ہے، ورنہ کہاں اور کہاں یہ راستے، یہ تو اسلام سے ہمارا دور تک بھی کوئی تعلق نہ رہتا اگر وہ ہندوستان نہ آتے۔ یہ ان کا احسان ہے، اور سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے محسن کا شکر ادا کرتا، ان کا احسان مانتا۔ تم بہترین انسان بننے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں نے کہیں اسے اپنی بات کرنے کو